ابتدا ہے رب جلیل کے اس بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، انسانی تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو ہمیں ایک ایسا دور ملتا ہے جہاں سے دنیا کی تقدیر بدل گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب زمین اپنی معصومیت کھو رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کو کئی صدیاں بیت چکی تھیں اور ان کی اولادیں زمین کے وسیع و عریض حصوں پر پھیل چکی تھیں۔ وہ ایک خوشحال دور تھا جہاں لوگ محنت کرتے، فصلیں اگاتے اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے۔ لیکن اسی خوشحالی کی آڑ میں ابلیس اپنی زندگی کا سب سے بڑا منصوبہ تیار کر رہا تھا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ شرک کی جڑیں کہاں سے پھوٹیں؟ یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی شیطانی سازش تھی جس نے انسان کی نیکی کو ہی اس کی گمراہی کا ذریعہ بنا دیا۔ اس دور میں 5 ایسے انسان موجود تھے جن کے دم سے حق کی شمع روشن تھی۔ ان کے نام تھے ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ ناظرین، ود اپنی سخاوت اور لوگوں سے محبت کے لیے مشہور تھے۔ سوا اپنی عقل اور دانائی کی وجہ سے مانے جاتے تھے۔ یغوث، یعوق اور نصر وہ عابد تھے جن کی راتیں مصلی پر گزرتی تھیں۔ ناظرین، جب یہ 5 بزرگ باری باری اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پوری انسانیت یتیم ہو گئی۔ بستیوں میں اداسی چھا گئی کیونکہ لوگوں کو اب نصیحت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے زندگی کے طریقے سیکھتے تھے اور اب وہ جگہ خالی ہو چکی تھی۔ اسی غم اور اداسی کے عالم میں شیطان ایک بوڑھے اور تجربہ کار انسان کی شکل اختیار کر کے بستی والوں کے پاس آیا۔ اس نے ہمدردی کا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں۔ تمہارے یہ بزرگ تمہاری طاقت تھے، اب وہ نہیں رہے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے۔ کیوں نہ تم ان کی تصویریں بنا لو، ان کے چہرے اپنی دیواروں پر تراش لو، تاکہ جب بھی تم ان کی تصویر دیکھو تمہیں ان کی تعلیمات یاد آئیں اور تم سستی کا شکار نہ ہو۔ لوگوں کو لگا کہ اس بوڑھے کی بات میں وزن ہے۔ انہوں نے یادگار کے طور پر ان 5 بزرگوں کی تصویریں بنا لیں۔ ناظرین، یہ شرک کی طرف پہلا قدم تھا، لیکن ابھی تک کسی نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ وقت گزرا، تصویریں پرانی ہونے لگیں تو شیطان دوبارہ آیا۔ اب اس نے مشورہ دیا، تصویریں تو مٹ جاتی ہیں، کیوں نہ تم ان کے پتھر کے مجسمے بنا کر بستی کے چوراہوں پر نصب کر دو تاکہ ہر آنے جانے والا ان کی عظمت کو دیکھ سکے۔ ناظرین، لوگوں نے مٹی اور پتھر سے ان کے ہو بہو بت تراش لیے۔ یہ مجسمے اب بستی کا حصہ بن چکے تھے۔ ابھی بھی لوگ انہیں صرف محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، عبادت کی نظر سے نہیں۔ ناظرین، یہاں شیطان نے اپنی چال کا سب سے خطرناک حصہ کھیلا۔ وہ نسل جوان بزرگوں کو جانتی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ پرانا علم رکھنے والے لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اب جو نئی نسل آئی وہ ان مجسموں کے درمیان ہی پیدا ہوئی تھی۔ شیطان نے ان کے کانوں میں زہر گھولنا شروع کر دیا۔ تمہیں معلوم ہے یہ کون ہیں؟ یہ تمہارے خدا ہیں، تمہارے باپ دادا۔ انہی کی بدولت بارشیں پاتے تھے، انہی کی بدولت دشمنوں پر فتح پاتے تھے۔ جب کوئی مشکل آتی تو وہ انہی کے سامنے جھکتے تھے۔ ناظرین، بس یہی وہ لمحہ تھا جب انسان اپنے خالق کو بھول کر اپنی ہی تراشی ہوئی مٹی کا غلام بن گیا۔ وہ انسان جس کے لیے فرشتے سجدے میں گرے تھے، اب وہ بے جان پتھروں کے سامنے ماتھا ٹیک رہا تھا۔ زمین پر پہلا بت ود کے نام سے پوجا گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 5 مجسمے معبود بن گئے۔ ناظرین، شرک کی اس تاریکی نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ انسانیت سسک رہی تھی، عقلیں پتھر ہو چکی تھیں اور روحیں پیاسی تھیں۔ ایسے میں آسمان سے ہدایت کا سورج طلوع ہونے کا وقت آ گیا۔ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ اب ایک ایسے شخص کو بھیجا جائے جو ان پتھروں کے غرور کو پاش پاش کر دے، اور وہ عظیم ہستی تھی حضرت نوح علیہ السلام۔ ناظرین، جب زمین شرک کے اندھیرے میں ڈوب گئی اور انسان نے اپنے خالق کو چھوڑ کر مٹی کے بتوں کو اپنا حاجت روا بنا لیا، تب اللہ پاک نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک نہایت شکر گزار بندے تھے، لیکن اب ان کے کاندھوں پر وہ ذمہ داری تھی جس نے انہیں رہتی دنیا تک صبر کا استعارہ بنا دینا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے مجمع میں کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں پکارا،
اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، میں تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جیسے ہی یہ الفاظ ان کے کانوں میں پڑے، بستی کے سرداروں اور امیروں نے قہقہا لگایا۔ وہ سردار جو اپنے تکبر کے نشے میں چور تھے، کہنے لگے، اے نوح، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک معمولی انسان دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو معاشرے میں پست اور غریب ہیں۔ اگر تمہاری بات میں کوئی سچائی ہوتی تو ہم تم پر پہلے ایمان لاتے۔ ناظرین، یہاں سے شروع ہوتا ہے انسانی تاریخ کا وہ طویل ترین سفر جو 950 سال پر محیط تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک دن بھی آرام نہیں کیا۔ قرآن پاک گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات میں بھی پکارا اور دن میں بھی، لیکن میری پکار نے ان کی دوری میں مزید اضافہ کر دیا۔ ناظرین، وہ گلیوں میں جاتے، بازاروں میں کھڑے ہوتے، لوگوں کے گھروں پر دستک دیتے، لیکن قوم کا یہ رویہ تھا کہ سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جب بھی آپ علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلاتے، وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے تاکہ حق کی آواز ان تک نہ پہنچے۔ وہ اپنے چہروں پر کپڑے ڈھانپ لیتے تاکہ وہ اللہ کے نبی کا چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ نعوذ باللہ۔ ناظرین، ذرا تصور کریں، ایک باپ اپنے چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس سے گزرتا اور کہتا، بیٹا اس شخص سے بچ کر رہنا، یہ جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، میرے باپ نے مجھے یہی وصیت کی تھی کہ اس کی بات نہ سننا، اور میں تمہیں یہی وصیت کر رہا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک نسل کو سمجھاتے، وہ نسل بوڑھی ہو کر مر جاتی، لیکن مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو کفر کی وصیت کر کے جاتی۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے یہ تذلیل، یہ گالیاں اور یہ پتھر برداشت کیے۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض اوقات لوگ آپ علیہ السلام کو اتنا مارتے کہ آپ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، لیکن جب ہوش آتا تو آپ علیہ السلام بد دعا کرنے کے بجائے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتے، اے اللہ، میری قوم کو معاف کر دے، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، وقت گزرتا گیا، صدیاں بیت گئیں، لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ صرف چند غریب اور مخلص لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، جنہیں قوم کے سردار ذلیل کہہ کر پکارتے تھے۔ سرداروں نے مطالبہ کیا، نوح، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری بات سنیں تو ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو۔ لیکن اللہ کے نبی نے جواب دیا، میں ایمان لانے والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، ان کا حساب تو اللہ کے ذمے ہے۔ ناظرین، 950 سال کی اس طویل جدوجہد میں حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ہی پیغام تھا، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ مگر افسوس، وہ قوم مال و دولت کے نشے میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کے وعدے کو بھی ٹھکرا دیا۔ آخر کار جب کفر اپنی انتہا کو پہنچ گیا اور اللہ نے وحی بھیجی کہ اے نوح، اب جو ایمان لا چکے ان کے سوا کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تب حضرت نوح علیہ السلام کا صبر جواب دے گیا، اور انہوں نے وہ تاریخی بد دعا کی جس نے پوری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ناظرین، جب 950 سال کی محنت کے بعد بھی قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ پاک کا فیصلہ آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب وہ تاریخی بد دعا کی کہ اے اللہ، زمین پر کسی کافر کو بستہ نہ چھوڑ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک عجیب اور انوکھا حکم دیا، اے نوح، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ ناظرین، ذرا اس منظر کا تصور کریں جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں کوئی سمندر یا دریا قریب نہیں تھا، وہاں اللہ کا نبی ایک عظیم الشان کشتی تیار کرنے لگا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا۔ آپ علیہ السلام نے خود درخت لگائے، لکڑیاں کاٹیں اور تختوں کو کیلوں سے جوڑنا شروع کیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ کشتی تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی۔ یہ کوئی معمولی کشتی نہ تھی، بلکہ 3 منزلوں پر مشتمل ایک عظیم بحری جہاز تھا، جو آنے والے اس خوفناک طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے بنایا جا رہا تھا، جس کی مثال کائنات نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام اس صحرا میں کشتی بنا رہے تھے تو وہاں سے گزرنے والے کفار کے سردار رک رک کر آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ وہ کہے لگا کر کہتے، اے نوح، کیا تو نے نبوت چھوڑ کر بڑھئی کا کام شروع کر دیا ہے؟ یہاں تو میلوں تک پانی نہیں ہے،
یہ کشتی ریت پر چلاؤ گے یا پہاڑوں پر؟ وہ آپ علیہ السلام کو دیوانہ کہتے اور تالیاں بجاتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کمال صبر سے جواب دیتے، آج تم ہم پر ہنستے ہو، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم تم پر ہنسیں گے اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے۔ کشتی تیار ہو گئی تو اللہ کا حکم آیا کہ اب ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ اس کشتی میں سوار کر لو۔ ناظرین، یہ اللہ کی قدرت کا عظیم کرشمہ تھا کہ دنیا کے کونے کونے سے جانور، پرندے اور حشرات الارض خود بخود کھنچے چلے آئے۔ شیر، چیتا، ہاتھی، ہرن اور پرندوں کے غول امن و امان کے ساتھ کشتی میں داخل ہونے لگے۔ وہ درندے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے، آج اللہ کے حکم سے ایک ہی چھت تلے خاموش بیٹھے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو عذاب کی ایک خاص نشانی بتائی تھی۔ جب تندور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے چند باوفا ساتھی جن کی تعداد بہت کم تھی، وہ اس نشانی کا انتظار کرنے لگے۔ وہ بستی والے اب بھی بے خبر تھے، وہ اب بھی اپنے بتوں کی پوجا میں مصروف تھے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی زندگی کی آخری شام سر پر آ چکی ہے۔ ناظرین، وہ گھڑی آ پہنچی جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نبی سے کیا تھا۔ زمین پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، پرندے چیخ رہے تھے اور آسمان پر سیاہ بادلوں کا ایسا غلاف تن گیا تھا جس نے دن کو رات میں بدل دیا۔ اچانک حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے گھر سے تندور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے۔ یہی وہ نشانی تھی جس کا مطلب تھا کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا اور اللہ کا عذاب دستک دے رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اپنے اہل خانہ اور ایمان لانے والے مٹھی بھر ساتھیوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا۔ جانوروں کے جوڑے پہلے ہی اپنی منزلوں میں خاموش بیٹھ چکے تھے۔ ناظرین، پھر وہ ہوا جو کائنات نے نہ پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی دیکھے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو موسلا دھار بارش کے لیے کھول دیا اور زمین کے سینے کو پھاڑ کر چشمے جاری کر دیے۔ ناظرین، یہ صرف بارش نہیں تھی، یہ اللہ کا قہر تھا۔ نیچے سے زمین سمندر بن رہی تھی اور اوپر سے آسمان جیسے دریا بن کر گر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بستیوں کی بستیاں غرق ہونے لگیں۔ وہ اونچے اونچے محلات جن پر لوگ فخر کرتے تھے وہ مٹی کے ڈھیر بن گئے۔ وہ بت جن کے سامنے لوگ سجدے کرتے تھے آج وہ خود پانی کی ریلوں میں تنکوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ اسی ہولناکی کے بیچ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر اپنے بیٹے کنعان پر پڑی۔ کنعان ایمان نہیں لایا تھا اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک پہاڑ کی طرف بھاگ رہا تھا۔ ایک نبی کا دل تڑپ اٹھا، انہوں نے پکارا، اے میرے پیارے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر وہ خود رحم کرے۔ کنعان نے تکبر سے جواب دیا، میں کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام ابھی اسے سمجھا ہی رہے تھے کہ اچانک پانی کی ایک دیو ہیکل لہر آئی اور کنعان کو اپنی آغوش میں لے لی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا اپنا بیٹا موجوں کی نظر ہو گیا۔ ناظرین، یہ وہ لمحہ تھا جہاں خون کے رشتے ہیچ ہو گئے اور صرف ایمان کا رشتہ باقی رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے جواب دیا، اے نوح، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، اس کے عمل نیک نہیں تھے۔ کشتی موجوں کے تھپیڑے کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ پہاڑ جو بادلوں سے باتیں کرتے تھے وہ بھی پانی کے اندر غائب ہو گئے۔ روئے زمین پر کوئی زی روح باقی نہ بچی سوائے ان کے جس لکڑی کی کشتی میں اللہ کے بھروسے پر سوار تھے۔ 950 سال کی سرکشی کا انجام صرف چند گھنٹوں میں سامنے آ گیا۔ پوری دنیا ایک خاموش اور گہرے سمندر میں تبدیل ہو چکی تھی جہاں زندگی کا نشان صرف اس کشتی میں باقی تھا۔ ناظرین، مہینوں تک یہ کشتی پانی کے تلاطم خیز موجوں پر تیرتی رہی۔ پوری زمین غسل کر چکی تھی اور کفر و شرک کی ہر گندگی مٹ چکی تھی۔ جب اللہ کا مقصد پورا ہو گیا تو زمین اور آسمان کو حکم ملا۔ قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا۔ ناظرین، پانی خشک ہونے لگا اور وہ عظیم کشتی جو اللہ کی نگرانی میں سفر کر رہی تھی جودی نامی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے ایک طویل عرصے بعد زمین پر قدم رکھا۔ یہ ایک نئی دنیا تھی، ایک پاکیزہ دنیا جہاں اب صرف اللہ کا نام لینے والے باقی تھے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم کہا جاتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ اس طوفان میں حضرت آدم علیہ السلام کی باقی تمام اولادیں ختم ہو گئی تھیں۔ صرف وہ لوگ بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ روایات کے مطابق آگے چل کر نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی، سام، حام اور یافس۔ سام سے عرب اور اہل فارس کی نسل چلی، حام سے افریقہ کے لوگ آئے اور یافس سے ترک اور یاجوج ماجوج کی نسلیں منسوب کی جاتی ہیں۔ آج دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں وہ سب حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام مزید کئی سو سال زندہ رہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی باقی زندگی بھی اللہ کی بندگی اور نئی نسل کی تربیت میں گزاری۔ جب ملک الموت آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے تو انہوں نے پوچھا، اے نوح، آپ نے دنیا میں سب سے لمبی عمر پائی، آپ کو یہ دنیا کیسی لگی؟ اس صابر نبی نے، جس نے 950 سال سے زیادہ تبلیغ کی، ایک ایسا جواب دیا جو ہم سب کے لیے تعزیانہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یہ دنیا ایسی لگی جیسے کوئی مسافر ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل جائے، یا جیسے کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے سائے میں بیٹھے اور پھر اٹھ کر چلا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد انہیں دفنایا گیا، بعض روایات کے مطابق مسجد حرام میں یا اردن میں۔ آپ علیہ السلام اپنے پیچھے صبر، استقامت اور اللہ پر توکل کی وہ عظیم داستان چھوڑ گئے جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ مہلت دیتا ہے، صدیاں گزرنے دیتا ہے، لیکن جب اس کا عذاب آتا ہے تو پھر کوئی پہاڑ، کوئی مال اور کوئی نسب کام نہیں آتا۔ بچتا وہی ہے جو اللہ کی کشتی یعنی اس کے دین میں سوار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ قصص المرسلین کی جانب سے یہ پیشکش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی دیگر انبیاء کے واقعات بھی مکمل تفصیل کے ساتھ پیش کریں تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہمیں حق کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔